جی ناظرین السلام علیکم۔ آج دو بڑی خبریں ہیں اور ان کے حوالے سے بات کرنی ہے اس ویلاگ میں، اور دونوں خبروں کا اتفاق سے، بدقسمتی سے، خوش قسمتی سے یا حالات کی وجہ سے تعلق پی ٹی آئی سے ہے۔ اور پی ٹی آئی کا آج کل آپ کو پتہ ہے کہ وہ تھوڑے سے زیر عتاب ہیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ باتیں کھل رہی ہیں وہ کیوں زیر عتاب ہے۔ دو باتیں جو آج ہم نے کرنی ہیں، آج ایک پریس کانفرنس کی گئی، فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے کی گئی، اور انہوں نے بتایا کہ کے پی کے میں بہت سے اکاؤنٹس ہیں جن کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس جن کو سرکاری خزانے سے پیسے دیے گئے، اور انہوں نے سرکار پاکستان کے خلاف زہر اگلا۔ 9 مئی کے واقعات میں بھی ان کا بڑا عمل دخل ہے، اور 860 ملین کے قریب پیسہ ان کو دیا گیا، یہ ایک اس پروجیکٹ کی کاسٹ تھی۔ وہ سارا چکر کیا تھا اس کے اوپر بات کریں گے۔ دوسری جو چیز ہم نے آپ کو بتانی ہے وہ ایک آڈیو کال ہے، اور عادل راجہ صاحب بڑے پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، اور بہت زیادہ فالوئنگ ہے ان کی پی ٹی آئی کے حلقوں میں، اور بلکہ یوں سمجھ لیں کہ ان کی کہی ہوئی بات پر پی ٹی آئی والے ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ سچ کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ان کی ایک آڈیو کال ہے جو ان کی مبینہ طور پر ان کی اہلیہ کے ساتھ ہی ہے، اور اس کی ریکارڈنگ سامنے آئی ہے۔ اس میں جو گفتگو ہوئی ہے وہ میں نہیں کر سکتا، نہ میں وہ گفتگو دہرا سکتا ہوں، لیکن اس میں حیرت کی ایک بات یہ ہے کہ اس میں عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بیگم کے حوالے سے بڑی غلیظ زبان استعمال کی گئی ہے، جو کہ نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی انسان کے بارے میں نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن وہ سارے پی ٹی آئی کے فالوورز جو عادل راجہ کی ایک ایک بات کو غور سے سنتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے، انہوں میں سے کسی ایک نے نہ اس آڈیو لیک پر کامنٹ کیا، نہ اس کی تعدیب کی، نہ اس کے بارے میں یہ کہا کہ یہ بڑا ظلم کیا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یا اس پہ کوئی کامنٹ کیا ہو۔ یوں کر رہے ہیں کہ جیسے ایک واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، یا ایک واقعہ ہو رہا ہے آپ نے آنکھیں بند کر لی ہیں۔ تو یہ جو ہپوکریسی ہے، وہ آڈیو کال کیا ہے، اس کا کانٹینٹ جس حد تک زبان کی طہارت اجازت دیتی ہے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا، لیکن زیادہ نہیں، کیونکہ نہیں کر سکتے۔ ہمارا ویلاگ جو ہے، ہماری خواہش یہ ہوتی ہے لوگ گھروں میں بھی سنیں، خواتین بھی سنیں، فیملیز بھی سنیں، لیکن اس لیے آپ وہ زبان نہیں استعمال کر سکتے جو اس کال میں ہوئی ہے۔ لیکن اس کال کا کانٹینٹ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے، اس پر بات ہوگی، لیکن پہلے فردوس عاشق اعوان نے جو پریس کانفرنس کی اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ اس میں کیا ہوا، کیا بات ہوئی؟ انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ بنیادی طور پر اینول ڈیولپمنٹ بجٹ کے میں اے ڈی پی کے حوالے سے انہوں نے اس میں سوشل میڈیا کو 2018 میں جو حکومت کی تشہیر کے لیے کچھ لوگ ہائر کرنے کی اجازت دی۔ ابتدا میں کوئی 800 کے قریب لوگ ہائر کیے گئے۔ ان کے جو ایفیڈیوٹ تھے اس میں انہوں نے حلف اٹھایا ہوا تھا، یا ایک طرح سے ایفیڈیوٹ جیسے ہوتا ہے، اس کے اندر بات کی ہوئی تھی کہ ہم جناب یہ بات کریں گے کہ ہم ریاست یا کے پی کے کی حکومت کے جو اچھے کام ہوں گے ان کی پبلسٹی کریں گے، تشہیر کریں گے۔ 2021 میں اس کے بعد اچانک ہی اس کے سوشل میڈیا کے رویے میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ ایک تو کسی کو یہ نہیں پتا وہ پیسے کہاں لگے، کیسے لگے، لیکن اس سوشل میڈیا کے جتنے لوگ ہائر ہوئے ان نے 25,000 سے 40,000 تک سیلری دی گئی۔ ٹاسک ان کو کیا دیا گیا؟ ان کے ذریعے ریاست کے خلاف نفرت ابھاری گئی، عمران خان کی شخصیت کو جانے پتہ نہیں کتنوں پاک ہستیوں سے بڑا بنا کر پیش کیا گیا۔ عمران خان کی پرسنالٹی کو اپریشیٹ کرنے پر سرکاری خزانے سے 1200 اکاؤنٹ لگے رہے۔ حکومت پاکستان، حکومت کے پی کے ان کو تنخواہ دیتی رہی، اور پھر جب عمران خان کو جس لمحے لگا کہ اب ان کی حکومت جا رہی ہے تو پھر یہ سارے معاملات شروع ہو گئے کہ انہی اکاؤنٹ کے ذریعے عمران خان کی پروموشن تو ہوتی رہی، لیکن کے پی کے کی کسی ترقی کے کام کے بارے میں بات نہیں ہوئی، کیونکہ ایک تو کام ہی نہیں ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا رخ ریاست پاکستان کے خلاف
مڑ گیا، اور انہوں نے کبھی فوج کے سربراہ کے خلاف بات کی، کبھی آرمی کی تنصیبات پر حملے کرنے کی بات کی، کبھی آرمی چیف کی ذات کے حوالے سے غلاظت بکھیری، گندی گالیاں دی گئیں، اور صرف ان کے حوالے سے نہیں، ریاست کے حوالے سے، فوج کے ادارے کے حوالے سے، اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر کسی خاتون کی عزت محفوظ نہیں۔ کوئی صحافی جو سچ بولنا چاہے اور پی ٹی آئی پہ ذرا سی بھی تنقید کرے، آپ اس کے ٹویٹ کے نیچے دیکھ لیجئے ہمارے جیسے لوگوں کے کتنی گالیاں دی ہوتی ہیں، اور یہ سارے لوگ یہ سرکاری پیسے سے یہ کام کرتے رہے اور ایک مدت سے کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ان کا نصیب کیا ہے کہ ان کا رزق ہی خدا نے گالیاں دینے سے باندھ دیا ہے۔ اور پھر یہ اتنی بھیانک سازش ہے کہ یہ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا، نواز شریف کے خلاف، طلعت باجوہ کے خلاف سازش نہیں تھی۔ یہ اکاؤنٹ جس طرح استعمال ہوئے ہیں، جس طرح ان اکاؤنٹس نے جو چیزیں پبلسائز کی ہیں، جن چیزوں کی تشہیر کی ہے، یہ سازش ریاست پاکستان کے خلاف تھی۔ جس طرح نفرت پھیلائی گئی ہے، اور پھر 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس کے اندر یہ اکاؤنٹ سارے بڑے کارگر ثابت ہوئے پی ٹی آئی کے لیے۔ انہوں نے وہ غلاظتیں بکھیری، وہ نفرت اجاگر کی، جس کا نتیجہ 9 مئی میں کی صورت میں نکلا۔ لوگوں نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، جناح ہاؤس لاہور میں جلا دیا، جی ایچ کیو پر حملہ کیا، ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ پشاور میں جلا دی گئی، نقصان پہنچایا گیا، فوجیوں کی گاڑیوں پہ پتھراؤ کیا گیا، سپاہیوں کی۔ تو یہ کس قدر افسوس کی بات ہے۔ تو یہ وہ سکینڈل جو بے نقاب ہوا اور بہت بری طرح بے نقاب ہوا۔ دوسری خبر پہ آ جاتے ہیں۔ دوسری خبر بھی بہت اہم خبر ہے، اور اس کے حوالے سے کچھ ایسی غلاظتیں ہیں کہ حد ہی نہیں۔ ایک صاحب ہیں، ٹویٹر اکاؤنٹ ہولڈر ہیں، یوٹیوبر بھی ہیں، اور میجر عادل راجہ کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور وہ ہمیشہ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، اور وہ انہوں نے فوج کے خلاف بھی بات کی، گالیاں بھی دی، اور پی ٹی آئی والے ان کو اس طرح سنتے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی کہیں سے فرمان آیا ہو، اور وہ سب سے بڑے انقلابی لیڈر بن گئے ہیں، اور وہ جو ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والا شخص بن گیا ہے انہی کی۔ اور ان کو پیسے کون دیتا ہے؟ پی ٹی آئی والے۔ کیسے؟ کہ وہ ان کے ویلاگ سنتے ہیں، اور اس شدت سے سنتے ہیں، ان کی کروڑوں کی کمائیاں ہوتی ہیں۔ جس شخص کو کروڑوں کی کمائیاں ہو رہی ہیں اور اس کا ضمیر مردہ ہو، تو وہ اسے تو اپنے وطن بیچنے پہ، وطن کے خلاف غداری کرنے کا، اپنی ماں بیچنے کے اوپر بھی ریٹنگ ملے تو وہ کرے گا، اور یہی حال ان کا ہے۔ اب ان کی ایک آڈیو کال لیک ہوئی ہے جو سوشل میڈیا پہ اب تک بچہ سن چکا ہے، لیکن میں چاہتا تو ایڈٹ کر کے وہ کال اس کے اندر لگا دیتا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ وہ کال کوئی سنے۔ یہ صاحب مبینہ طور پر اپنی بیوی، اپنی اہلیہ سبین کیانی سے گفتگو کر رہے ہیں، اور جناب گفتگو کے دوران یہ گفتگو کر رہے ہیں، ان کی گفتگو کا جو موضوع ہے وہ عمران خان کی اہلیہ ہیں۔ اور عمران خان سے آپ لاکھ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ان کے گھر والوں کی عزت، احترام، وقار، ناموس میں سمجھتا ہوں کہ اس کا احترام لازمی ہے۔ لیکن یہ صاحب جو پی ٹی آئی کے سب سے بڑے جید عالم بنے ہوئے ہیں، وہ جب پرائیویٹلی اپنی اہلیہ سے بات کر رہے ہیں بشریٰ بیگم کے بارے میں، تو کیا بات کر رہے ہیں، اور وہ اس قدر غلیظ گفتگو ہے ان کے کردار کے حوالے سے، ان کے ماضی کے حوالے سے، اور گفتگو میں ہر 2-4 جملوں کے بعد گالی کا استعمال ضرور کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ریحام خان صاحبہ کے حوالے سے جو گفتگو کی گئی ہے، مجھے اس گفتگو سے کوئی کنسرن نہیں ہے، ایسے لوگوں سے ہی ایسے ہی کاموں کی توقع ہے۔ لیکن میں اس بات پر حیران ہوں کہ وہ پی ٹی آئی والے جو قیامت مچا دیتے ہیں کہ جب ان کا کوئی ویلاگ آتا ہے، ڈنڈے لے کر انقلاب لانے آج نکل جاتے ہیں، سرکاری املاک کو جلا دیتے ہیں، ان میں سے کسی نے بھی یار اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کیا، کسی نے بھی اس کو یا اپریشیٹ یا کم از کم کرٹیسائز کرتے ہیں، کہیں کہ وہ باتیں آپ کی ٹھیک ہیں اور یہ باتیں غلط ہیں۔ اور اگر دل سے سمجھ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، تو پھر جو ماضی میں یہ صاحب کرتے رہے ہیں مان لیں کہ وہ بھی غلط ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے یہ جو ہپوکریسی ہے، یہ 2 طرح کے رویے ہیں۔
آپ اگر ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو پھر اس بات کو بھی اپریشیٹ کریں کہ بشریٰ بیگم کے بارے میں جو غلاظت بکھیر رہے ہیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص گھٹیا، نیچ اور برے کردار کا آدمی ہے تو پھر ان باتوں پر بھی سمجھیے جو یہ ریاست پاکستان کے خلاف کر رہا ہے، ان باتوں پر بھی سمجھیے جس سے اس ملک میں نفرت پیدا کی جا رہی ہے، ان باتوں پر بھی کیجئے جہاں مصنوعی انقلاب کے نام پر بھائی کو بھائی سے لڑوایا جا رہا ہے، گھروں میں لڑائیاں کروائی جا رہی ہیں، چینلوں پہ لوگ ایک دوسرے کو تھپڑ مار رہے ہیں، اس قدر نفرت بڑھا دی گئی ہے۔ تو پی ٹی آئی کے چاہنے والوں، آپ کو پورا حق ہے کہ آپ کسی سیاسی جماعت کو سپورٹ کریں، یہ آپ کا حق بنتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی ہپوکریسی دکھائیں۔ کم از کم ایک دفعہ اپنے ضمیر کو جگا کر دیکھیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔